ایک مسئلہ ہے جسے آپ کے ہاں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے عاشورے کا روزہ۔ اس روزے کی ایک اپنی فضیلت ہے، بلکہ صحابہ یوں فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا جتنا اہتمام اس روزے کا کرتے دیکھا، کسی دوسرے روزے کا اتنا اہتمام نہیں دیکھا۔ بعض صحابہ یوں فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان جملوں سے اس روزے کی اہمیت کو سمجھیں، ایک بات۔ دوسری بات، آپ اور ہم فرائض واجبات ادا کرتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اکابر نے ہمیشہ ایک سبق ساتھ میں یہ بھی دیا ہے کہ نوافل کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو فرائض ہیں یہ اللہ کی عظمت کے حق ہیں، اور جو نفل ہیں یہ اللہ کی محبت کے حق ہیں۔ عاشورے کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں اس روزے کا اہتمام دیکھ کر علماء نے یہ فیصلہ لکھا تھا کہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ امت پر فرض رہا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو انہی علماء نے لکھا ہے کہ عاشورے کا روزہ فرض تو نہ رہا، لیکن نفل کے درجے میں اپنا مقام اس روزے نے ہمیشہ رکھا ہے۔ آپ اور ہم الحمدللہ ماہ رمضان کے روزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا چاہیے بھی، فرائض میں ہیں وہ، لیکن مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرائض کے سنگ سنگ ہمیں نفل روزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اور ہم الحمدللہ اللہ کی عنایت ہے، فرائض پڑھنے کے بعد عموماً ہر آدمی کا مزاج ہے 2 رکعت نفل تو نماز کے سنگ پڑھ ہی لیتا ہے، اسی خیال سے پڑھتا ہے جو خیال احادیث طیبہ نے دیا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب نماز کے بارے میں بات ہوگی تو جن نمازوں میں کسی انسان کی کمی ہوگی اس پاک درگاہ سے حکم ہوگا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نفل ہیں یا نہیں ہوں گے، تو علماء نے لکھا ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ نمازوں میں جو کمی اللہ نہ کرے اگر رہ گئی ہوگی تو ان نفلوں سے اس کمی کو پورا کیا جائے، اور اگر نفل نہیں ہوں گے تو پھر کام خراب ہو جائے۔ اس لیے عموماً آپ اور ہم نوافل کا خیال تو رکھتے ہیں الحمدللہ نماز کے ساتھ، رکعتوں کی صورت میں۔ اسی باب میں علماء نے لکھا ہے، خاص کر مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ نفل روزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں آپ کے پاس ہمارے پاس فرائض واجبات نماز کی صورت میں ہوں وہاں نفل بھی ہوں، تو جہاں روزے ماہ رمضان کے فرض روزے ہمارے پاس ہوں تو ہمارے پاس نفل روزوں کا بھی ذخیرہ ہونا چاہیے۔ ان جملوں سے عاشورے کے روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا عاشورے کے روزے کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہمیں امید ہے اللہ سے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں رکھنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ اس باب میں اس روزے کا تعلق یہ ہے کہ علماء نے جہاں اس روزے کی اہمیت سمجھائی ہے وہاں اس روزے کی تاریخ بھی بتائی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے صحابہ کے فرامین کی روشنی میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، یہودی اس طرف تھے مدینے کی طرف، مشرکین مکہ جو تھے وہ تو عموماً ان پڑھ تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ پڑھا لکھا تھا اس زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی۔ اور حیرانگی کے ساتھ ہی انسان کہتا ہے، لیکن یہ سچ ہے
صاحب قصص الانبیاء نے اسی موقع پر لکھا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے وہ اپنے مذہب پر جتنے پکے ہیں آپ اور میں شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں نے کہیں قریب ہی کے بیانات میں عرض کیا تھا، مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خوبی مان لینی چاہیے چاہے غیر میں بھی ہو. تو بہرحال میں دوسری طرف بھٹک جاؤں گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی وہاں آباد تھے مدینہ طیبہ کی طرف. یہ اس زمانے میں بھی پڑھے لکھے تھے، آج کے زمانے میں بھی پڑھے لکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں جب وہاں تشریف لائے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ بڑی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتائیے، اس روزے کو بڑے اہتمام سے آپ لوگ رکھتے ہیں کیوں؟ عاشورے کا روزہ اگر کوئی دوست نہ سمجھے تو یہ چیز ذہن میں بٹھا لے، محرم کے 10 کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو عاشورے کا روزہ کہتے ہیں. عشرہ عاشورہ، یہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور عاشورے کا دن اس کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو اہل کتاب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن ہمارے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے رکھتا ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمیں ہماری بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا. صحابہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اس موقع پر شکرانے کے طور پر، اللہ کے شکرانے کے طور پر حضرت کلیم نے یہ روزہ رکھا تھا. ہم تب سے یہ روزہ رکھتے آ رہے ہیں، یعنی نسلاً بعد نسل. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلیم سے تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے، اس لیے اس کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے خود بھی پھر رکھا اور ہم سے بھی فرمایا کہ اس دن رکھو. اور میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ صحابہ فرماتے تھے ماہ رمضان کے روزوں کے سوا جتنا اہتمام حضور اس روزے کا کرتے تھے اتنا اہتمام کسی روزے کا کرتے نہیں دیکھا. ایک اگلی بات بھی سنیں، حضور نے رکھا، صحابہ نے رکھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی، بعض صحابہ نے، صحابی بھی نہیں بلکہ بعض صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خدمت میں ایک بات عرض کی کہ آقا ایک بات عرض کرنی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حضور سے بڑے گھلے ملے ہوئے تھے. بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس روزے کا آپ اور ہم اہتمام فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ عیسائی بھی رکھتے ہیں. دونوں کا نام ہے اس حدیث شریف میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صرف یہودیوں کا نہیں، ساتھ میں عیسائیوں کا بھی ہے. اور یہ تو مانی ہوئی بات ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عیسائیت اپنے آپ کو یہودیت کی وارث ہی تو کہتی ہے، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے. تو انہوں نے فرمایا کہ آقا پھر تو مشابہت والی بات ہو گئی، ہم بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں اتنے اہتمام سے اور ہم بھی اتنے اہتمام سے رکھ رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انشاءاللہ گر آئندہ سال رہے تو ہم 9 کا رکھیں گے. ہم کب رکھیں گے؟ آگے بات سنیے گا. لیکن اسی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آئندہ محرم حضور کی پھر زندگی میں آیا، حضور اس دنیا سے پردہ فرما، لیکن اظہار تو حضور نے فرما دیا تھا نا، اظہار تو حضور نے فرما دیا تھا. البتہ جو جملہ ارشاد حضور نے فرمایا اس کے علماء نے 2 معنی لکھے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اس پاک جملے کے علماء محدثین نے 2 معنی لکھے ہیں. انہوں نے فرمایا ایک معنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا یہ لگتا ہے کہ حضور نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ
اب تک 10 کا رکھتے رکھواتے آئے ہیں، آئندہ 9 کا رکھیں گے. ایک معنی تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 9 کا نہیں، بلکہ دوسرے علماء نے لکھا ہے حضور کا ارادہ یہ تھا کہ 10 کا تو ہم رکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ 9 کا اضافہ کریں گے، اور اسی پر اکثر علماء نے فیصلہ کیا تھا. پہلے والے معنی پہ علماء کی اکثریت نہیں رہی، دوسرے پہ اکثریت رہی ہے. کس پہ رہی ہے؟ تو آپ کا اور ہمارا دور تو اکثریت کا نہیں ہے. آگے بات سنیں، آگے بات سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے ارادہ فرمایا. اس لیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارادے کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ رہے، کوئی 9 کا اضافہ کرے اور 10 کو رکھے. اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکا تھا تو پھر 10 کے ساتھ 11 کا اضافہ کرے، تاکہ من تشبہ بقوم فہوا، یہ اس کی زد میں نہ آئے.